مرحومہ سروری بیگم عرف ساجدہ بیگم بنت سید ریاض حسین ایصال فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا مزرعة الآخرة. صلوات الله محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، دیکھیں گرمی ہے اور مشکلات کا بھی سامنا آپ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کافی دیر سے آپ فرش عذاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس پیشخان سے شروع ہوتی ہے، پیشخانی پہ آتی ہے اور پھر پیشخانی اگر طولانی ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ صرف ذاکر کے لیے مصائب بچتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ سامعین تو مجلس کا وقت جو تھا وہ تو سامعین نے سماعت کر لیا، پیشخانوں کو سماعت کر لیا، خطبات کو سماعت کر لیا ظاہر، لیکن ہر چیز اپنے مقررہ وقت میں تمام ہو جانی چاہیے. معینہ وقت میں جو اس کا وقت ہے اس سے تمام ہو جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا تاکہ سماع خراشی نہ ہو. چونکہ اب اگر میں بولوں گا تو شاید
آپ کو جو ہے گرا گزرے اور سما خرابی ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا جو وقت ہے اس کا جو وقت ہے اس پہ جو ہے مجھے اپنی بات کو تمام کرنا ہے، اور جلد سے جلد 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے دھوپ تو بہت چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، لیکن ہم مولا علی کو چاہنے والے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اس غدیری مولا کے چاہنے والے ہیں جس کو جب غدیر میں مولا بنایا گیا تھا تو اسی طریقے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، تو دھوپ سے گھبرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دھوپ سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک سنی تھا، اس سے کسی نے سوال کیا آپ سنی ہیں؟ تو اس نے کہا 100%، 100% سنی ہوں۔ کہا علی کا ذکر کرتے ہیں؟ کہا بالکل 100% علی کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا یہ بتائیے آپ علی میں اور صحابہ میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کوئی بات آپ کے سامنے ہے۔ کہا 100%۔ اچھا یہ کہہ کر کے نہیں، عمل کر کر کے بتایا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ کہا سب کو خلافت ملی ایسے، علی کو ملی ایسے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل مولا علی کے چاہنے والے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ بطور خاص ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمیزاً یہ گفتگو ہے میری، چونکہ ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی اور دنیا کے سلسلے سے اور آخرت کے سلسلے سے بھی کوئی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فضائل کا ایک گوشہ آپ کے حوالے اور کرتا چلوں۔ یاد رکھیے ابن عباس جیسا مفسر قرآن جب آ کر کے قرآن کی تفسیر پوچھنے لگا مولا سے، تو آ کر کے مغرب سے پوچھنا شروع کیا، اور جب میرے مولا نے بیان کرنا شروع ہوا تو صبح نمودار ہو گئی، صبح نمودار ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کیا فرمایا؟ ایک جملہ فرمایا مولا کائنات نے، کہا ابن عباس بس اتنا سوچ لو، بس اتنا سمجھ لو کہ پورے قرآن کی تفسیر الحمد میں ہے۔ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر پوری توجہ ہے، پورے قرآن کی تفسیر الحمد میں ہے، اور الحمد سمٹ کر کے بسم اللہ میں آ گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور بسم اللہ سمٹ کر کے بے میں آ گیا ہے، اور جو بے کا نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لیکن یہ واقعہ تو آپ نے مسلسل سنا ہے، مجھے اس واقعے سے کوئی بھی ویسے ایک ربط کے لیے، ایک اشارہ، ایک نتیجہ دینے کے لیے میں آپ کے سامنے اس واقعے کو میں نے چھیڑا ہے۔ یاد رکھیے کہ مولا کائنات نے صرف بے کے نقطے کو ہی یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ میں ہوں، توجہ چاہتا ہوں، صرف بے کے ہی نقطے کو کیوں مولا کائنات نے اپنے کو کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، نقطے تو بہت سے تھے، صرف بے ہی کے نقطے کو کیوں اٹھایا؟ اور میں کہوں گا مولا بے کا نقطہ تو نیچے تھا، بے کا نقطہ تو نیچے تھا، پست تھا، نیچے تھا، آپ نے اسی نقطے کو کیوں چنا؟ اور بھی نقطے تھے جو بے سے اوپر تھے، اور بھی نقطے تھے جو بے سے اوپر تھے، اور بے سے اوپر تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، نقطہ 3 طرح کا ہے۔ آپ جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، سارے لوگ بہرحال حروف تہجی سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ نے جا کر کے الف بے، جنہوں نے بھی قاعدہ اور جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ تو سبھی نے پڑھا ہوگا، الف بے سے سبھی نے پڑھا ہے، لہذا وہ سمجھیں گے کہ نقطہ کس طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو بے کا نقطہ جو بے کے نیچے ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور ایک نقطہ وہ ہوتا ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، ایک نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کیسے؟ نون کے، تے کے، جیم کے، یہ نقطہ ہو گیا بے سے اوپر والا نقطہ ہے، پیٹ میں نقطہ ہے، اور ایک نقطہ ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے، فے میں سب سے اوپر، خے میں سب سے اوپر۔ تو مولا آپ نے سب سے پست نقطے کو کیوں اٹھایا؟ کہا نادان تجھے پتا نہیں میں علی ہوں، پست چیز کو چھو دوں تو بلند ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ پست چیز کو اگر چھو دوں تو بلند ہو جاتی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ بلند چیز کو بلند کرنا کمال نہیں ہے، نیچے کی چیز کو اٹھا کے بلند کرنا کمال ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ بہت اونچے لوگ تھے لیکن اہل بیت نے دور کر دیا، اور جو دور تھے سلمان ملنا اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھ محمد
ایک اور بہترین صلوات پڑھیں مل کر. جو نقطہ ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ میں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. تو نقطے تین طریقے کے ہوتے ہیں. ایک سب سے نیچے جو بے کا نقطہ، اس سے اوپر جیم کا نقطہ، اس سے اوپر خے کا نقطہ. اے مولا آپ کو جہی والا ملا، پیٹ والا اٹھا لیتے، چوٹی والا اٹھا لیتے. توجہ چاہتا ہوں، تین طریقے کے نقطے ہوتے ہیں. مولا اٹھانا چاہیے تھا، کہا خبردار جو بے کے علاوہ نقطے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ سارے کے سارے نقطے ان کو حرف اٹھائے ہوئے ہیں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کو حرف اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو حرف اٹھائے ہوئے ہیں. بس یہی بے کا نقطہ ہے جو حرف کو اٹھائے. یاد رکھیے، وہ جو بے کا جیم کا نقطہ ہے، وہ جو فے کا نقطہ ہے، یہ سارے نقطوں کو حرف اٹھائے ہوئے ہیں. بس بے کا ایک ایسا نقطہ ہے جو حرف کو اٹھائے ہوئے ہیں. عبداللہ آپ کے حوالے، سماعت کے حوالے، آپ کی بہترین سماعت کے حوالے سنیے، یہ جو نقطہ ہے وہ حرف کو نہیں، پوری شریعت کو اٹھائے ہوئے ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ جو نقطہ ہے وہ علی کی ذات ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو اس حرف کو اٹھائے ہوئے ہے. یعنی شریعت کو، اے مولا بسم اللہ نے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، بڑی بڑی ہچکولے کھاتی ہوئے سمندر میں کشتیاں سنبھل گئی، اور یاد رکھیے بڑے بڑے قصر سنبھل گئے، نہیں ٹوٹے، صرف اور صرف بسم اللہ کی، صرف اور صرف بسم اللہ کی برکت سے. توجہ چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے گھر کے سامنے بسم اللہ لگا دیا، بسم اللہ لکھ دیا، وہ مشکلات سے بچ گئے. کیوں نہ بچے؟ کیونکہ مشکل کشا موجود ہے، کیونکہ مشکل کشا موجود ہے. لہذا مشکل کیسی؟ اے مولا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. تب ادھر ایک اور اشارہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر اتنا بافضیلت نقطہ تھا، اتنا بافضیلت نقطہ تھا بیٹا، تو نہ حسن کو آپ نے دیا. بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. اے مولا اگر بات کا نقطہ اتنا بافضیلت تھا تو حسن کو کیوں نہیں دیا، حسین کو کیوں نہیں دیا؟ آپ کے فرزند تھے تو بے کے نقطے کو استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے بے کا نقطہ دو شخصیتوں نے استعمال کیا، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا عباس. ایک صلوات علی محمد. جو بے کا نقطہ استعمال کیا ہے، کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت جگہ پہ استعمال کیا. مولا آپ نے نہ حسن میں استعمال کیا، مولا نہ آپ نے حسین میں استعمال کیا، مولا لیکن آپ نے جو استعمال کیا بے کا نقطہ، وہ ایک زینب میں استعمال کیا اور ایک عباس میں استعمال کیا. اور کیا خوبصورت استعمال ہے آپ کا، کیا خوبصورت استعمال ہے کہ اتنا زبردست استعمال کہ استعمال کر دیا عباس میں تو صفین میں حیدر، زینب میں استعمال کیا کوفے میں حیدر. ایک صلوات پڑھے محمد وآل ایک اور بلند ترین مل جل کر کے بہرحال اثارے ثواب کی مجلس سے میں اس بات کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں. دو تین باتیں ایک درس کے عنوان سے میں آپ کے سامنے نوجوان بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی. دنیا جو ہے عمل کی جگہ ہے، نتیجے کی نہیں. کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی کوئی کام انجام دے دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ فوراً مل جائے.
اس دنیا میں خدا نے آپ کے رزلٹ کو نہیں رکھا. آپ کا کام ہے عمل کو انجام دیتے چلے جائیے. دنیا عمل کا نام ہے, آخرت نتیجے کا نام ہے. آخرت نتیجے کا نام ہے. لہذا توجہ چاہتا ہوں. اچھا, بعض لوگوں کے اندر یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے منافقوں کو اور کافروں کو بڑا نوازا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں شک؟ کبھی کبھار ہمارے بیچارے مومن جو بھائی ہیں, ہمارے شیعہ حیدر کرار اور یہ سارے لوگ, ان کے ذہن میں یہ شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پروردگار آپ نے اتنا زیادہ نوازا منافق اور کافروں کو اور ہمیں کچھ نہیں دیا. مولا ہمیں کچھ نہیں دیا, ہم تو خالی ہاتھ ہیں, آپ نے اتنا ان کو نواز دیا. تو معصوم کا قول ہے کہ اللہ نے منافقوں کو اور کافروں کو اور مشرکوں کی مکمل جزا اسی دنیا میں دے دی ہے. مکمل جزا اسی دنیا میں رکھی ہے. توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ اگر مکمل جزا ان کو نہ دیتا پروردگار تو کل آخرت میں وہ بھی آ کر کے کھڑے ہو جاتے, پروردگار مومنوں کے لیے اتنی جزا اور ہمارے لیے کچھ نہیں. ان کا سوال کرنے کا تو حق بنتا تھا. لہذا توجہ چاہتا ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں جو اچھے کام نہیں ہے, نیک کام نہیں ہے. ان کے یہاں بھی بہت اچھے اچھے کام ہیں. غریبوں کے فنڈ ان کے یہاں, مسکینوں کے لیے کھانا ان کے یہاں, سبیلے وہ بھی سڑکوں پہ لگاتے ہیں. لیکن پروردگار یہ بتا, لیکن اللہ نے, توجہ چاہتا ہوں, مکمل جزا اسی کائنات میں دی. مومنوں کے لیے کچھ الگ سے رکھا ہے. مومنوں کے لیے جزا مکمل نہیں ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر اچھا کام آپ نے انجام دے دیا تو مختصر سی جزا, بہت مختصر سی, اور مکمل جزا آپ کو آخرت میں دے گا پروردگار. منافقوں کے لیے, مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے آخرت میں جزا نہیں, مومنوں کے لیے آخرت میں جزا. توجہ چاہتا ہوں. ابھی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب گھر میں فیملی تیار ہوتی ہے اور جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, سفر پہ نکلتی ہے فیملی ہماری, کوئی گھر میں کوئی ماں باپ اور یہ سارے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں, سفر پہ جاتے ہیں, تو یاد رکھیے کھانا بنایا جاتا ہے. کھانا بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اکیلا آدمی ہو اور وہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کھانا, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو جا کے کہیں پہ بھی کھا لے گا. لیکن جب فیملی, مائیں بہنیں اور بوڑھے جوان بچے یہ سارے لوگ جب نکلتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, تو کیا کیا جاتا ہے؟ گھر میں کھانا بنایا جاتا ہے, ایک شور ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے عام طور سے کہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں, ایک ایک والا اٹھا کے کھانے لگیں گے. تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں, کیا کر رہے ہو؟ اگر ابھی کھا لو گے تو سفر میں کیا کھاؤ گے؟ نہیں کوئی بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا, نہیں کوئی بات آپ کے سامنے اگر بات واضح ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو آپ بیدار ہو کر کے سنیں, انشاءاللہ نتیجے تک جائیں گے آپ کہ اگر ابھی کھا لو گے تو سفر میں کیا کھاؤ گے. اللہ نے مومنوں سے یہی تو کہا, اگر دنیا میں سمجھ لو گے تو آخرت میں. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک اور بڑا چلیے صلوات پڑھے مجھے لہذا محسوس کریے بہت اہم نقطہ. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ان کے اچھے کام نہیں ہیں. ایک مرواڑی تھا, ارب پتی خرب پتی آدمی, اس نے کیا کیا کہ اپنے بچی کی شادی کی. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں تھوڑی دیر میری طرف رہے گا, انشاءاللہ نتیجہ آپ کو دوں گا. کہ اس نے, ارب پتی خرب پتی آدمی ہوتے ہیں مرواڑی, آپ جانتے ہی ہیں, وہ لوگ کافی پیسے والے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے بچی کی شادی کی, توجہ, اپنی کالونی ایک بنائی تھی اس نے, اور اس کالونی میں اپنی بچی کی شادی کی, اور بہت زیادہ باراتی آئے, اور جن کو نہیں بلایا تھا وہ بھی آئے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. جو بیچارے دسترخوان کے پہلوان ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ پیٹ لے کے پورا جو ہے وہاں پہنچے, اور اس کے بعد یہ بھائی مرواڑی تھا, زبردست شادی کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں, تو سوچ کر کے ہر آدمی جو ہے کہ کھانا بہترین ہوگا, بریانی ہوگی, مٹن ہوگا, چکن ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, دنیا بھر کی لذتیں ذہن میں بنائے اور پیٹ خالی. کیا بات ہے, واہ. ہاں بھوک کافی. لیکن جیسے ہی قریب پہنچے, شادی کے گھر میں جیسے ہی پہنچے, مرواڑی تھا چلاک, اس نے چائے پہ اور بسکٹ پہ اپنی بیٹی ملا کر دی. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس نے چائے پر اور بسکٹ پر اپنی بیٹی کی وداعی کر دی. اب لوگ بیچارے کہنا بھوکی گئے, یار مرواڑی اتنا ارب پتی آدمی, چائے کنجوسی دیکھیے اور یہ دیکھیے وہ دیکھیے, کہتے ہوئے گنگناتے ہوئے لوگ جانے لگے. ایک اسٹیج پہ کھڑا ہوا مرواڑی, اور کھڑے ہونے کے بعد مخاطب ہوا اور ایک جملہ کہا, سنو ادھر آؤ, اگر بہترین لذیذ کھانا تمہیں کھلا دیتا تو ایک لمحے کے بعد ذائقہ بھول جاتے.
یہ جو کالونی دیکھ رہے ہو نا، یہ 100 گھر میں نے غریبوں میں بٹوا دیا، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ دیکھو اس کی لذت کو محسوس کرو، اور جن کے پاس گھر نہیں ہوگا اسے اس گھر کی لذت سے آ کے پوچھو۔ ایک سوال ہے محمد والو، زیادہ گھر ان کے پاس بھی ہے، اچھے کام ان کے پاس بھی ہے، مکمل جزا اللہ ان کو اس دنیا میں دے گا، توجہ چاہتا ہوں، چاہے جیسے بھی دے دے، لیکن مومنوں کے لیے مختصر جزا رکھی ہے۔ اب کیسی؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے، کیونکہ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، خطبہ علماء مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک میں چاہتا ہوں کہ 2 بھائی تھے اور دونوں کسان، 2 بھائی دونوں کسان۔ مولانا صاحب پہنچے ان کے گھر کے پاس اور انہوں نے ایک جملہ کہا، مولانا صاحب ہمارا کھیت ماشاءاللہ چل کے دیکھیے آپ۔ ہاتھ پکڑا انہوں نے مولانا صاحب کا اور لے کر کے چلنے لگے 2 بھائی بڑا والا۔ اب جیسے ہی کھیت کے پاس پہنچے تو کہا مولانا صاحب یہ دیکھیے میری سبزیاں اور ٹماٹر ماشاءاللہ پورے کھیت میں بھرا پڑا۔ اور مولانا صاحب نے بھی تعریف کی اور دعا دی کہ سرکار کیا اللہ نے اس بندے کو نوازا ہے، کتنا بہترین اس کو رزق دیا اللہ نے، برکتوں سے نوازا۔ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو دیکھا بیگن ہے، پھر مرچا ہے، پھر یہ ساری چیزیں تو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، ماشاءاللہ کیا سبزیاں ہیں، کیا سبزیاں ہیں، اور یہ دعا دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو چھوٹا والا بھائی تھا، دیکھیے پٹی داری، بڑا مسئلہ ہوتا ہے پٹی داریوں میں، ان کو بھی کھیت ملا تھا بٹوارے میں، اور مولانا بڑی دعا آپ نے دے دی، آئیے ہماری طرف چلیے ہم بھی دکھائیں آپ کو۔ اب ہاتھ پکڑا مولانا صاحب کا، آگے بڑھے، توجہ چاہتا ہوں، پھر کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاتھ پکڑا آگے بڑھے، کہا مولانا یہ دیکھیے، مولانا یہ دیکھیے۔ اب مولانا بولنے کے بجائے خاموش، نہ دعا نہ دبانا، کچھ نہیں، چپ۔ مولانا دیکھتے جا رہے ہیں، مولانا وہاں تو بڑی آپ کی دعا نکل رہی تھی، یہاں کیا ہو گیا، یہاں اتنا خاموش کیوں؟ کہا ہمیں وہاں پہ سبزیاں دکھ رہی تھی۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، محسوس کریے۔ وہاں پر ٹماٹر دکھ رہے تھے، بیگن دکھ رہے تھے، مرچا دکھ رہا تھا، ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، اور ہم وہاں پہ دعائیں تو میں نے دے دی، لیکن یہاں پہ صاحب سرکار صرف گھاس گھاس نظر آ رہی ہے، یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو دعا کیسے دوں؟ کہا مولانا ہوش کے ناخن لیجئے، وہاں پہ جو سبزیاں تھیں وہ دکھنے والی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، محسوس کریں انشاءاللہ لطف آئے گا۔ وہاں پہ جو سبزیاں تھیں وہ دکھنے والی تھیں۔ اب زراعت 2 طرح کی ہوتی ہے مولانا، ایک وہ جو دکھتی ہے، ایک وہ جو دکھتی نہیں ہے، محسوس کریے، ایک وہ جو دکھتی ہے، یہاں پر مولانا دکھے گی نہیں، کیونکہ یہاں پر آلو زمین کے اندر، ارے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہاں پہ آلو زمین کے اندر، یہاں پر آلو زمین کے اندر، یہاں پیاز زمین کے اندر، یہاں لہسن زمین کے اندر، یہ دکھنے والی سبزیاں نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، اب سمجھ میں آ گئی، جزا بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو دکھتی ہے، ایک وہ جو نہیں دکھتی۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد، محسوس کیا آپ نے؟ پہنچ رہے ہیں؟ ایک وہ جزا جو دکھتی ہے، ایک وہ جزا جو نہیں دکھتی۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جو تھوڑے موڑے اچھے کام انجام دے دیے جاتے ہیں، اور یہ جو تھوڑا موڑا ہمارے اوپر خوشیاں ہیں، اور یہ جو سکون ہے نا، یہ دکھنے والی جزا ہے، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ جزا کا اندر چھپا ہوا ہے۔ جب روح نکلے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار فرش ازل کی ایک بھی زیادہ جزا، ایک سلوات۔ عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، سوزے دل سوزے جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں،
नारा हैदरी, नारे सलवार। जज़ा दो तरह की, एक वो जज़ा जो दिखने वाली है, एक वो जज़ा। अब ये कहना कि उनको इतना दे दिया, इनको इतना दे दिया, ये कहने की ज़रूरत, ये सब सुबह पालने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उन्हें मुकम्मल जज़ा इसी कायनात में देता है, हमारे लिए आखिरत उसने बनाई है। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा तवज्जो चाहता हूँ, बतौर खास कुछ बातें आपके सामने करना चाहता हूँ कि देखें हमारी जिंदगी का मकसद और हदफ। तवज्जो चाहते हैं, अगर हम फर्श अज़ा पर आए हैं तो वजूद में तब्दीली आनी चाहिए, इनकलाब आना चाहिए। जिक्र इमाम हुसैन सुन करके चले जाना काफ़ी नहीं है, सुन करके वजूद में उतारना और किरदार से खुशबू आए, तब तो जिक्र हुसैन का मतलब है, तब तो जिक्र इमाम हुसैन का मकसद और मतलब है। लिहाजा ज़रूरी है। अच्छा, अल्लाह ने हमें इस कायनात में खल्क़ कर दिया तो हमारा कोई ना कोई हदफ है, मकसद है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना करके भेजा है। इस कायनात में सारी मखलूक़ातों से अफजल हमें बना करके भेजा है। तवज्जो चाहता हूँ, अक्ल जो हमें दी है ये सिर्फ़ और सिर्फ तलाश और तहक़ीक़ करने के लिए, क्योंकि सारे ज़राए तरक्की के इस कायनात में दे दिए। साहब आए मेरे पास, कहने लगे मौलाना दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली और क्या कहते हैं, ये देखिए सोलर लाइट बनाया, ये सोलर लाइट तरक्की कर ली दुनिया ने, और माशाल्लाह देखिए अब तो करंट की ज़रूरत नहीं है, और क्या कहते हैं सूरज से पावर लेता है और उसके बाद दिन रात में जो है रोशनी देता है। मैं कहूँ तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली कहिए, इतने दिन के बाद हुई है। तवज्जो चाहता हूँ, तनज़्ज़ुली हुई है। अगर अल्लाह सूरज नहीं बनाता, एक सवाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं बनाता तो तरक्की तो देखे। दुनिया कहती है कि हम आबाद हैं, इसे आबाद नहीं कहा जाता, इसे बर्बाद कहा जाता है। जहाँ पर इंसानियत को कत्ल किया जा रहा हो, जहाँ पर इंसानियत के लिए असलहे तैयार किए जा रहे हो, उसे तरक्की और आबाद होना नहीं कहते। तरक्की दुनिया उसी वक्त करेगी जब हमारे इमाम का ज़रूर होगा। एक सवाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद, तरक्की दुनिया उसी वक्त करेगी। लिहाजा हमें तरक्की के लिए इस कायनात में अल्लाह ने भेजा है। आप महसूस करिए कि निज़ाम कुदरत और कानून कुदरत ये है कि जब चीज़ें छोटी होती हैं, दिलवार भाई, जब चीज़ें छोटी होती हैं तो फायदे कम होते हैं। एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, जब चीज़ें छोटी होती हैं तो फायदे कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं, कानून है ये कुदरत का, निज़ाम कुदरत है, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है उसमें तरक्की होने लगती है तो उसके फायदे में भी इजाफा होने लगता है। अब आप एक चांद की मिसाल ले लीजिए, शायद मेरी कोई बात तकरारी हो जाए कि चांद की मिसाल ले लीजिए। जब पहली का चांद निकलता है तो बड़ा मुख्तसर होता है। मैं कोई बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप महसूस हो रहे हैं मेरे साथ, गर्मी है, मौलाइयों का मजमा है, धूप से हमें घबराहट नहीं है। एक बुलंद सलवात मोहम्मद वाले महसूस करें मेरे साथ, 2-3 मिनट रहे, इंशाल्लाह एक नतीजे तक आपको पहुंचाऊंगा मैं, कि जब चांद पहली का होता है तो रोशनी कम, लेकिन जब दूसरी का आता है, मेरे साथ बोलिए, रोशनी में इजाफा, पहली से ज्यादा रोशनी, और तीसरी का जब आता है तो दूसरी से ज्यादा, और तीसरी उतरी के चक्कर में मत पता करिए, अगर दिख जाए तो देख लिया करिए, चांद है वो, हाँ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। एक सलाम बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया भर के किस्से कहानियों के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है, और जो चाह रहा हूँ अल्लाह की बनाई हुई चीज है। तीसरी का चांद, चौथी का चांद, लेकिन चौथी का तीसरी से ज्यादा रोशन, पांचवी का चौथी से ज्यादा रोशन, छठी का पांचवी से ज्यादा रोशन। लेकिन जब चांद छोटा था तो रोशनी कम थी, बढ़ने लगा रोशनी में इजाफा, सातवीं का उससे ज्यादा रोशन, आठवीं का सातवीं से ज्यादा रोशन, नवीं का आठवीं से ज्यादा रोशन, 10वीं का 9वीं से ज्यादा रोशन, इसी तरीके से 11वीं का है, इसी तरीके से 12वीं का है, फिर 13वीं का। अब जब 14वीं का चांद सर पर नमदार होता है तो अब कहने की जरूरत नहीं है, वो निकल करके बता देता है कि कायनात को रोशन कर दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब चांद छोटा था
روشنی کم، بڑھنے لگا تو روشنی میں اضافہ، ہے نا؟ یہی تو ہے، یہی تو قانون قدرت ہے۔ اب اس کو چھوڑیے، اب دنیا کا قانون دیکھیے۔ درخت جب ایک کسان لگاتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو سایہ بھی کم، میں آپ کے سامنے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، جب چھوٹا ہوتا ہے تو سایہ بھی کم، پھل بھی کم، لیکن جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے اس کے سائے میں بھی اضافہ، اس کے پھل میں بھی اضافہ، اور جیسے جیسے آگے بڑھا جب پورے اپنے شباب میں آتا ہے تو باغبان بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جو محنت کی تھی، جو پھل لگایا تھا، وہ درخت لگایا تھا، جو ثمر لگایا تھا، آج کتنے پروان پر ہے، آج کس کمال پر ہے۔ سایہ دیکھیے، سایہ دیکھیے، پھل دیکھیے۔ تو درخت جب چھوٹا تھا سائے کم، پھل کم، جیسے جیسے بڑھنے لگا سائے میں اضافہ، پھل میں اضافہ۔ قانون تو یہی تھا قدرت کا، توجہ چاہتا ہوں۔ چاند جب چھوٹا تھا روشنی کم، بڑھنے لگا روشنی میں اضافہ۔ درخت جب چھوٹا تھا سایہ کم، بڑھنے لگا سائے میں اضافہ، پھل میں اضافہ۔ یاد رکھیے، اب ان ساری مثالوں کو انسانوں پہ تطبیق کریے۔ اے اللہ، تو نے جب انسانوں کو خلق کیا تو بڑا چھوٹا تھا اور بہت سچا تھا۔ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ میری طرف متوجہ رہے کہ جب چھوٹا تھا تو بہت سادہ تھا، بہت سچا تھا، بڑا ایماندار تھا، بڑا نیک تھا، سجدے نہیں جانتا تھا، پھر بھی مسجد جاتا تھا، صلہ رحمی نہیں جانتا تھا پھر بھی کرتا تھا، دشمنی نہیں جانتا تھا، دشمنی کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھتا تھا، صرف دوستی، صرف بھائی چارگی، یہ ساری چیزیں، یہ اچھائیاں، یہ اخلاق، یہ ایمانداری، یہ دیانتداری، یہ ساری چیزیں تجھے اللہ نے دی تھی۔ قانون تو یہ تھا کہ جب چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں، ترقی کم ہوتی ہے، فائدے کم ہوتے ہیں، بڑھنے لگتی ہے تو فائدے میں اضافہ۔ چاند دیکھ لیجئے، درخت دیکھ لیجئے، اے حضرت انسان، جب تجھے خلق کیا تیرے اندر سچائی بھی تھی، نیکی بھی تھی۔ تجھے جب پیدا کیا تو یہ ساری کوالٹی تیرے اندر تھی، سچائی تیرے اندر، نیکی تیرے اندر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے بڑھتا سچائی میں اضافہ، نیکی میں اضافہ، اخلاق میں اضافہ، ایمانداری میں اضافہ۔ ایک اور مل کر کے بابا سے بڑھتے یہ ساری چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، ترقی ہونی چاہیے تھی۔ اے حضرت انسان، قانون قدرت تو یہ تھا کہ جب چاند چھوٹا تھا روشنی کم، بڑھنے لگا روشنی میں اضافہ۔ درخت چھوٹا تھا سایہ بھی کم، جیسے جیسے بڑھا سائے میں اضافہ، پھل میں اضافہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے تجھے اتنا سچا بنا کر کے پیدا کیا، اتنی معصومیت تیرے اندر داخل کر دی، تو جیسے جیسے بڑھتا سچائی میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ، اخلاق میں اضافہ، ایمانداری میں اضافہ۔ لیکن کیا ہو گیا؟ اور کس کی نظر لگ گئی کہ جیسے جیسے بڑھا اصول تیرا بگڑتا گیا۔ ایک سالوار بڑے محمد، تیرا خراب ہوتا گیا، اصول تیرا مٹتا چلا گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کس کی نظر تجھے لگ گئی؟ تو بہرحال میں نے جو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا، مجھے ایک حدیث مل گئی مولا کائنات امیر کائنات علی بن ابی طالب۔ بہت بہترین حدیث۔ مشکل آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اسکرین ٹچ موبائل ہوتے ہیں، جو اسکرین ٹچ جو سے مارا کھل گیا ہے، تو وہ جو اس کا جو مسئلہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنے مزاج کے مطابق تصویر لگائی ہے۔ اقوال معصومین، حدیث معصومین آپ کو کاٹ رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین انسان معاشرے میں بن کر کے سامنے آئے تو آپ اپنا اسکرین کھولیے فوراً قول معصوم، آپ اور اندر جائیے تو حدیث رسول، حدیث ائمہ۔ جب اپنے ارد گرد چاروں طرف حدیث اور اقوال معصومین کی اچھائی اور ان کے سارے فرامین ہوں گے
تب ایک بہترین انسان بن کر کے معاشرے میں سامنے آئے گا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن ہوا کیا ہے آج کے زمانے میں, ہر انسان نے اپنے مزاج کے مطابق اپنی اسکرین ٹچ پہ تصویریں رکھ رکھی ہیں. اب تل حقیقت ہے, کہہ لینے دیجیے, گدھا گدھے کی رکھتا ہے, گدھا گدھے کی رکھے گا, گھوڑا گھوڑے کی رکھتا ہے, اور چور چورے کی رکھے. ایک سلام محمد آدمی اپنے مزاج کے مطابق انہیں تصویر رکھ رکھی ہے. دیکھیں مولا کائنات کی حدیث, بہترین حدیث, مولا نے کیا ارشاد فرمایا, کہا کہ بہترین, توجہ چاہتا ہوں, دوستی کا انتخاب ایسا ہو کہ دامن داغدار نہ ہو. بات کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کی توجہ پوری ہے تو آپ میری طرف متوجہ رہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ برا انسان غلط معاشرہ بناتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی پرورش بڑی اچھی ہو جائے, اور لیکن جو ہمسایہ ہے اس سے بچے کی پرورش گڑبڑا جائے. یاد رکھیے, اگر وہ گڑبڑایا تو سب سے پہلے آپ کا میری بات پڑھ رہے. ایک سوال تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے آپ اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہتے ہیں, ہمسائے اور پڑوسی کے بھی بچے کی کیجیے. توجہ چاہتا ہوں, تب جا کر کے ایک بہترین معاشرہ اور آنے والی نسل کے لیے ایک حسینی معاشرہ تیار ہوگا. ایک سوال ہے محمد والے, ہوا جو چلتی ہے, ہوا جب چلتی ہے تو بڑی سادی ہوتی ہے کہ نہیں سن بھائی؟ ہوا جب چلتی ہے بڑی سادی ہوتی ہے, لیکن ہوا کی کوالٹی اور اس کی ساری تبدیلی کیسے آتی ہے. آپ دیکھیے, اگر خوشبودار جگہ سے گزری, بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, کنری کے والے اور بھی بیرونی لوگ ہیں, وہ بھی محسوس کریں کہ یاد رکھیں کہ جب ہوا چلتی ہے, اگر خوشبودار جگہ سے گزری تو خوشبو لے کر کے, اب گندگی جگہ سے گزری تو گندگی لے کر کے جائے گی. یہی تو ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے. اگر ہوا کا مزاج سادہ تو ہوتا ہے, ہوا کا مزاج سادہ ہوتا ہے, ہوا جب چلتی ہے تو سادی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے دور جو چاہتا ہے, اگر بدبودار جگہ سے گزری تو بدبو لے کے, اور خوشبودار جگہ سے گزری تو خوشبو لے کر کے. یہ ہوا تبدیل کیسے ہو گئی؟ تب ماحول نے ہوا کو بگاڑ دیا اور اچھا کر دیا. نہیں, ہوا کا مزاج تو بڑا سادہ تھا, لیکن خراب کیسے ہو گئی؟ تاہم ماحول نے خراب کر دیا. بچہ تو ہم نے بڑا سادہ پیدا کیا تھا, لیکن بڑا ہو کر کے ہمارے ماحول نے اسے اچھا اور بگاڑا ہے. ایک سوال بڑے محمد والوں, چاند کی بات ہو رہی تھی. یاد رکھیے, چاند کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. محرم آنے والا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دوں. انشاءاللہ جب آئے گا محرم تو آپ محسوس کریے گا کہ چاند بقرعید کا بھی ہوتا ہے, چاند عید کا بھی ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہر چاند گلے ملاتا ہے, لیکن واحد چاند محرم کا ہے جو دل ملاتا ہے. واحد چاند ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چاند نکلتا ہے تو اتنا انقلاب نہیں پیدا ہوتا, اتنی تبدیلی نہیں آتی, لیکن جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں. ہر انسان کی بات چیت, چال ڈھال, ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں تبدیلی واقع آ جاتی ہے. تو جو چاہتا ہوں آپ دیکھیے, ان ساری چیزوں کو چھوڑیے, حتیٰ لباس تک بدلوا کر کے یہ چاند رکھ دیتا ہے. امیری غریبی کا فرق بھی مٹا دیتا ہے. محسوس کریے, ایک عجیب سا ماحول برپا کر دیتا ہے پوری دنیا کا, صرف کنری کا نہیں, پوری کائنات کا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے یہ چاند. کیا خاص بات ہے اس چاند میں؟ کیوں اس چاند میں ایسی گرم ذاکرین بیچارے ممبر پہ آ کے تھک جاتے ہیں, لیکن وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. محراب میں بیچارہ مولوی چلا چلا کے تھک جاتا ہے, وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. خطیب بیچارہ ممبر پہ آ کے چلا چلا کے تھک جاتا ہے, لیکن وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. لیکن یہ کیا خاص بات ہے کہ اخلاق میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی, نیکیوں میں بھی اضافہ ہو گیا, مزاج بھی بدل گیا. یہ ساری چیزوں میں تبدیلی کیسے؟ توجہ کہہ رہا ہوں. حتیٰ ایک بات اور کہہ دوں, جو ٹی ویاں پورے سال بند نہیں ہوئی, فلک کے اس چاند نے بند کرا دیا, محرم کے اس چاند نے بند کرا دیا. اب وہ اسٹیٹس پہ گانے, وہ جو کبھی خاموش نہیں ہوئے,
اسٹیٹس پہ وہ گانے جو نئے نئے، اب کیا کریں مولانا آدمی ہمیں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کا اس میں نمبر رہتا ہے، ہم بھی سرچ کرتے ہیں تو آ جاتا ہے. اب کیا کیا جائے، ان سے فون کرے کیا لگا رکھا ہے آپ نے اور کچھ ملتا نہیں ہے آپ کو، اسٹیٹس پہ آپ نے گانے لگا رکھے ہیں، کیا مل گیا بھائی آپ کو، گانے لگا رکھے ہیں. تو اب یہ ساری چیزوں میں بھی پورے سال اسٹیٹس پہ گانے خاموش نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی فلک پر چاند نمدار ہوا ہمارے اسٹیٹس بھی توجہ چاہتا ہوں بدل کر کے رکھ گئے. یہ تبدیلی ایک چاند نے کیسے تبدیلی پیدا کر دی، کہا یہ چاند منسوب ہو گیا حسین سے. یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ چاند منسوب ہو گیا حسین سے، اور جو چیزیں حسین سے منسوب ہو جاتی ہیں تبدیلی پیدا کرنے لگتی ہیں، تبدیلی پیدا کرنے لگتی ہیں. یاد رکھیے اب وہ چاہے فارس کا سلمان ہو یا حبش کے فضا، ایک سوال ہے محمد والا، جو بھی ہو توجہ چاہتا ہوں، جو پورے وجود سے ان کے در پر آ گیا تبدیلی پیدا کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، تو یہ چاند منسوب ہوا حسین سے، لہذا دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کر دی. اما جو صرف منسوب ہو گیا حسین سے، اس نے پوری کائنات میں تبدیلی پیدا کر دی. اور جو حقیقی چاند زہرا کا ابھی طلوع نہیں ہوا، جب پردے سے آئے گا تو دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ انقلاب کیسے پیدا ہوگا. ایک سوال ایک بابا کے بلند مل جل کر کے سوال، کیسے ہی زہرا کا چاند جب پردے سے طلوع کرے گا تو اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ اس دنیا میں انقلاب پیدا کیسے ہوگا. لہذا پورے وجود کے ساتھ ہمیں فرش ازا پہ آنے کی ضرورت ہے. فرش ازا پر آ گئے اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو یہ وہی والی بات ہوئی کہ ایک صاحب سے ہم نے سوال کیا کہ بھیا آپ کتنے میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھیا ہم تو ہائی اسکول میں. اچھا میں 3 سال کے لیے ایران چلا گیا، اور جیسے ہی پلٹ کر کے آیا میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی کتنے میں ہیں آپ، آئیے اسکول میں. اب پھر میں بھی شرما کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، بیچارے جو شرما گئے. ہم نے کہا کہ سرکار جب آپ کا دل نہیں لگتا ہائی اسکول میں تو چھوڑ دیجیے، 3 سال سے آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی ایسا کام کریے گا کہ جس میں دل لگے، جس میں آپ کامیاب ہو سکے، وہ کام انجام دیجیے. 3 سال سے آپ کی ترقی نہیں ہوئی، 3 سال سے آپ فیل ہو رہے ہیں، تو ہائی اسکول چھوڑ کر کے ہٹ جائیے. آپ کو زیور نہیں دے رہا ہے، آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. یاد رکھیے ایام ازا آیا، گناہ میں تبدیلی نہیں، بغض اپنی جگہ، حسد اپنی جگہ، کینہ اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. آپ کے اندر سے گناہیں ختم نہیں ہوئی، آپ کی ترقی نہیں ہوئی. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ وہیں کا وہیں رکے رہے تو اس کا مطلب کہ ایام ازا آیا اور آپ آگے نہیں بڑھے تو آپ فیل ہو گئے. آپ کو محرم نے اثر انداز نہیں کیا، مجلس امام حسین آپ پر اثر انداز نہیں کی، اور آپ ہر سال گناہ میں کوئی بدلاؤ نہیں، اچھائی نہیں پیدا ہو رہی ہے. ہر سال محرم آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، آپ وہیں کا وہیں کھڑے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ کوئی اور درس دیکھیے. فرش ادائے حسینی آپ کے لیے نہیں ہے. ایک سال بڑے محمد شبلی کالج ایک ہی ہے، شبلی کالج ایک ہی ہے. اس میں کوئی ہائی اسکول والا ہے، کوئی انٹر والا ہے، کوئی بی اے والا ہے. سب کے کلاسز الگ الگ ہیں. یاد رکھیے سب کے کلاسز الگ، کوئی ایک کلاس کا نہیں ہے. کوئی نیچے والا ہے، کوئی اوپر والا ہے، کوئی اس سے اوپر والا ہے، کوئی اس سے اوپر والا. درسگاہ امام حسین ایک. توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کی عزاداری ایک، امام حسین کی عزاداری ایک. یاد رکھیے، محسوس کریے، یہاں پہ ہر عزادار ایک نہیں. کوئی ایک دم نیچے، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر. یاد رکھیے اگر محرم آیا، اگر مجلس امام حسین آئی اور سب سے نیچے والا اوپر نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ فیلئر ہے. توجہ چاہتا ہوں،
اس کا مطلب کہ فیلئر ہے، کامیابی اس نے نہیں دیکھی، ترقی اس نے نہیں کی۔ لہذا امام حسین یہ کہتے ہیں کہ ذکر سن کر کے صرف چلے مت جاؤ، ذکر کو اپنے وجود میں اتارو، مجلس کو اپنے وجود میں اتارو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ مجلس سے امام حسین کو اپنے وجود میں اتارو۔ یہ تو بات وہی ہو گئی کہ بورڈ ہم نے حسینیت کا لگا لیا اور میٹیریل کل یزیدی۔ شوق سے ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں، شوق ہم کو بہت تھا اور ہم نے کیا کیا، میٹیریل سارا یزیدی اور بورڈ جو ہے حسینی لگا دیا۔ اب جو بھی آ رہا ہاں حسینی ہے، ہاں حسینی ہے، ہاں حسینی ہے، لیکن وہ یزیدی میٹیریل، حسد یزیدی میٹیریل، چوری یزیدی میٹیریل، فرار یزیدی میٹیریل، دھوکہ یزیدی میٹیریل، سٹے بازی، چوری یزیدی میٹیریل، یہ سارے میٹیریل کس کے ہیں؟ جھوٹ، غیبت، کینہ، جلن خوری، یہ ساری کس کی میٹیریل کس کے ہیں؟ یہ یزیدی میٹیریل ہیں۔ ہم نے بورڈ تو بڑا خوبصورت سا ہو، اتنا عالی شان والا بورڈ، حسینیت کا بورڈ لگا رکھا، لیکن میٹیریل اندر سارا یزیدی۔ یہ تو بات وہی ہو گئی کہ ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ سرکار جائیے تھوڑا دکان سے دودھ لے کے آئیے، اور وہ گئے بیچارے دودھ لینے، اور بوڑھوا جو دودھے کا لگا تھا۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ بورڈ جو ہے دودھے کا لگا تھا، اب جو ہے جب دودھ کا لگا تھا یہ بیچارے چکر میں کہ ہاں دودھا مل رہا ہے، اب جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا دارو بیچ رہے تھے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ وہاں پلٹ کے ہر آدمی یہ کہتے گا نا کہ سرکار اگر آپ کو یہی بیچنا تھا تو بورڈ بھی آپ کا دارو کا لگانا چاہیے تھا، بیئر کا لگانا چاہیے تھا۔ آپ نے دودھ کا بورڈ لگایا اور میٹیریل دارو والا، دھوکے بازی ہے۔ اب یاد رکھیے حسینیت کا بورڈ میٹیریل کل یزیدی، دھوکے بازی ہے۔ ایک سوال بڑے محمد والوں بلند میٹیریل کل یزیدی۔ لہٰذا ہم جب سونی کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بولڈوا تک سونیے کا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، وقت امام یہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ اگر بورڈ آپ نے حسینی لگایا ہے تو میٹیریل بھی حسینی ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں امام حسین وجود میں اترنا چاہیے، حسینیت کردار سے خوشبو آنی چاہیے۔ توجہ کہنا، یہ تو بات وہی والی ہو گئی کہ ہمیں یقین کی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پہ بھی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی کمی ضرور ہے۔ یاد رکھیے آج کل کا زمانہ بڑا ماڈرن ہو گیا ہے، شہروں میں جائیے تو گاڑی اگر آپ نے انلیگل لی ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں ٹرافک والے راستے سے آپ گزر گئے اور پولیس والا نہیں بھی ملا آپ کو، ٹرافک پولیس آپ کو نہیں ملی، تو اس کے باوجود بھی جیسے ہی آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کے غلط کارنامے کا چٹھا پہنچ جاتا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے آج کے زمانے میں۔ ٹرافک پولیس نہیں تھی، آپ انلیگل چلے، لائسنس نہیں، فلاں نہیں، گاڑی کا پلیٹ نہیں، یہ نہیں، آپ نے جیسے ہی آگے بڑھ کر کے آگے چلے گئے، آپ جیسے ہی گھر پہنچے، جو شہروں میں رہنے والے وہ بھی جانتے ہیں، اور بہرحال یوٹیوب اور یہ ساری چیزوں کا زمانہ ہے تو ہر آدمی جانتا ہے، موبائل تو سب کے پاس ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ آگے بڑھے، توجہ چاہتا ہوں، آپ پولیس والا نہیں دیکھ رہا تھا، آپ کو ٹرافک پولیس والا نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ گھر پہنچے آپ کو رسید مل گئی جرمانے کی۔ توجہ چاہے تو یہ کیا ہو گیا، کہا سرکار بڑی چالاک ہو گئی ہے، آج کل بندے نہیں رکھے ہیں بلکہ کچھ آنکھیں لگا رکھی ہیں۔ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن محسوس کریے کوئی بات ہے تو آنکھیں لگا رکھی ہیں، لہٰذا آپ بچ کر کے نہیں جا سکتے، آپ غلط کام کیجئے، آپ بچ کر کے نہیں نکل سکتے، کالا چٹھا آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ اب ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ اہل بیت چلے گئے، علی چلے گئے، حسن چلے گئے، حسین چلے گئے، اب کوئی دیکھنے والا ہمیں نہیں ہے، چاہے غلط کام کرتے چلے جائیں، گناہ کرتے چلے جائیں، یاد رکھیے کہ پردے سے دو آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پردے سے دو آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور غور سے دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کیا تھا آپ نے۔ ایک صاحب آئے بیچارے، کہنے لگے مولانا ہماری قوم میں
نتیجہ نہیں نکل رہا. بس آخری مرحلے پر گفتگو ہے, بس آخری جو بات ہے مولانا, اب ہماری قوم میں نتیجہ نہیں ہے کچھ بھی. ہم نے کہا نتیجہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگے بس مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نتیجہ نہیں ہے. ہم نے کہا بیٹھیے ہم آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کیوں نتیجہ نہیں ہے, وجہ کیا ہے نتیجہ نہیں ہے. ابھی میں کیا کروں کہ مائک بند کر دوں, یہاں سے بٹن ہم نے آف کر دیا, کوئی دیکھتے نہیں ہے زمین میں, کوئی نہیں دیکھتے. اور اس کے بعد کے جو بانیان مجلس ہیں وہ جو ہے بیچارے پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے مولانا مائک کیسے خراب ہو گیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایمپلیفائر چیک کریں گے, ساؤنڈ چیک کریں گے, مائک چیک کریں گے, فلاں چیک کریں گے, ساری چیزیں ایمپلیفائر مشین, اور اس میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں بٹن کو اوپر نیچے دائیں بائیں, تار نکالا اندر کیا, تار نکالا اندر کیا, اور کیا کہتے ہیں مائک اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس کو چیک کر کے دیکھ رہے ہیں, ساؤنڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ایمپلیفائر مشین اور اسپیکر, یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک, لیکن مائک میں آواز نہیں. اب کچھ دیر کے بعد جب دیکھ لیے, اچھا جو مائک بیچارہ لگا کے آیا تھا, جو مائک والا ہوتا ہے, اس کو بھی دو چار سلواتیں سنا دی گئی, یار تمہارا کیا معاملہ ہے, تمہارا مائک جو ہے مولانا مجلس میں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں تبھی معاملہ تمہارا خراب ہو جاتا ہے, مائک خراب ہو جاتا ہے, کیا معاملہ ہے تمہارا, اس کو بھی سلواتیں سنا دی جاتی ہیں. لیکن کچھ دیر کے بعد مولانا صاحب بھی تھے چالاک, تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے آن کر دیا. اب جو بانیان مجلس تھے وہ دیکھ کر کے بڑا مولانا آپ کا کارنامہ تھا, ہاں ہم اتنا پریشان ہو گئے, مشین چیک کیا, ایمپلیفائر چیک کیا, تار چیک کیا, ساؤنڈ مائک ساری چیزیں چیک کر لی, سب ٹھیک ہے. تو بٹن آپ نے بند کر رکھا تھا, بٹن آپ نے آف کر رکھا تھا. میں نے کہا سرکار مسئلہ بس یہی ہے, آپ سمجھ لیجئے, قوم کے بعد شریعت بھی ٹھیک, اسلام بھی ٹھیک, امام حسین کا ذکر بھی ٹھیک, منبر بھی ٹھیک, مسجد بھی ٹھیک, شریعت بھی ٹھیک, خطیب بھی ٹھیک, ذاکر بھی ٹھیک, مولوی بھی ٹھیک, ساری چیزیں ٹھیک, تبلیغ کے سارے ٹھیک, لیکن جو قوم نے اپنے عمل کے بٹن کو آف کر رکھا ہے تو کہاں سے نتیجہ نکلے گا. ایک سوال پڑھیں محمد وال, ایک اور مل جل کر کے بعد آواز بلند نہ رہے. بٹن ہے جب عمل کا بند ہے, جب عمل کا آف ہے بٹن, چاہے سب کچھ ہو, ممبر پہ بیچارہ ذاکر چلا کے تھک جائے گا, خطیب بیچارہ کہہ کے تھک جائے گا, مولوی رمضان میں بھی آئے گا, اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں. فرش ادا بچتا رہے, اسی طریقے سے ایام ادا آئیں اور گزر جائیں, لیکن عمل کا جو بٹن آف ہے کسی بھی چیز کا کوئی حل. لیکن امام حسین علیہ السلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کا جو قیام, انہوں نے عمل کی دعوت دی, لہذا عمل کی دعوت دینا ہی ان کے لیے باعث رحمت بن گیا. آج مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس, میں ختم کر دی بات انشاءاللہ, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کی بات کو بھی آپ کے ساتھ. مومنہ کے ایک سیدہ کی قمیص اس دنیا سے رخصت ہوئی, ایک ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلی گئی, اپنے پوتوں کو بلکتا چھوڑ کر کے چلی. آئیے ہم مل جل کر کے ان کے بچوں کو پرسا دیں. ہاں بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے جو ماں ان سے جدا ہوئی تو لوگ چاہے وہ کلری کے ہوں چاہے وہ دور دراز کے ہوں, بچوں کے پاس آ کر کے پرسا پیش کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ ماں پرسا پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ہاں مدینے میں ایک ماں ہے جسے زہرا کہتے ہیں, جب پسلیاں ٹوٹ گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں, جب ہاتھ ٹوٹ گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں, جب پہلو پہ زخم ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی حسن و حسین سے کہنے والا نہیں کہ تمہاری ماں اتنے اذیت میں کیوں ہے. ہاں سیدہ رخصت ہو گئی, بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے کہ لوگ دور دراز سے آ کر کے پرسا پیش کر رہے ہیں. لیکن ہاں جب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو کوئی نہیں ہے کہ جو زینب کو پرسا پیش کرے, جو ام کلثوم کو پرسا پیش کرے, جو حسن کو پرسا پیش کرے, جو حسین کو پرسا پیش کرے, کوئی نہیں ہے. بڑی مظلوم بھی تھی جو ہمارے درمیان سے گزر
अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ से गिरिया बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अगर गम अहले बैत न होता, अगर ये गम न होता तो शायद हम अपने चाहने वालों पर गिरिया कर करके दम तोड़ देते, हम मर जाते। लेकिन हमें उस सहारा जो दिया है तो वो हमें आले मोहम्मद ने, क्योंकि इससे बड़ा कोई गम नहीं है। सैयदा पे जो गुजर गई, अभी चंद ही वक्त हुआ था, चंद ही अरसा हुआ था, रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए। अरे क्या माहौल बदला, लोग आग और लकड़ियां लेकर के आ गए। अरे जिस दर पर आकर के पैगंबर सलाम किया करते थे, ए सिद्दीका रसूल का सलाम कबूल करो। लेकिन हाँ, क्या माहौल बदला, क्या हाँ वही दरवाजा जिस पर पैगंबर सलाम किया करते थे, लोग आग और लकड़ियां लेकर के आ गए। एक मर्तबा अंदर से आवाज आई, क्या तुम उस घर को आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन रहा करते हैं? हाँ हाँ, हम उस घर को आग लगा देंगे जिसमें हसन और हुसैन रहते हैं, जिसमें रसूल के नवासे रहते हैं, जिसमें रसूल का दामाद रहता है। हाँ हम उस घर में आग लगा देंगे। ये तो मदीना मुकद्दमा था मसाइब का। सुनेंगे मसाइब, अगर मदीने में सहरा का घर जलाया न गया होता तो कभी भी ज़ैनब के खैमे में आग न लगाई गई होती। अरे अगर मदीने में सैयदा को तमाचे न मारे गए होते तो कभी भी सकीना के तमाचे न लगाए जाते। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। खुदा ऐसे रोइए। आज हाँ उस मोमिना को पुरसा पेश करना है जो हमारे दरमियान से गुजर गई। अरे बड़ी तारीफ सुना था, अरे सैयदा की कनीज सी ना। अरे जब अपने लिए नया लिबास लाती थी तो जब देखती थी कि किसी के पास लिबास नहीं है तो उठा के दे दिया करती थी। अरे ये दर्द किससे मिला? ये दर्द उन्हीं से मिला है जिनके यहाँ फाके किए जाते थे लेकिन खाना साहिलों में दे दिया जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ अगर रेशमाने जुल्मली पर न बांधी गई होती तो कभी भी सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लपेलाई गई होती। हाँ अगर सैयदा पे ताजिया लेना बरसाए गए होते, अरे तो कभी ज़ैनब पे ताजिया ला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अभी कुछ ही लम्हा हुआ था, कुछ ही अरसा गुजरा था, पैगंबर को इस दुनिया से रुखसत हुए। हाँ सैयदा घर में गिरिया करती थी लेकिन शिकायत आने लगी, ए अली जा करके ज़हरा से कह दीजिए या दिल में रोए या रात में रोए, या दिल में रोए या रात में रोए। अरे बाबा दुनिया से रुखसत हुआ है, एक बच्ची अपने बाबा पे रोना चाहती है। हाँ सैयदा अपने बाप पे रोना चाहती है। हाय मदीने वाले, अरे कैसा माहौल बदला। अरे चाहे दिल में रोए या रात में रोए। एक मर्तबा जब मौलाए कायनात सर झुकाए हुए आए तो एक जुमला कहा, ए अबुल हसन जा करके इन मदीने वालों से कह दीजिए कि अब ज़हरा बहुत ज्यादा दिन जिंदा न रहेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा आपके आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। हाँ सैयदा आ गई आपके आंसुओं को लेने, हाँ सकीना को लेकर के आई होगी। हाँ सैयदा का रुमाल खाली न जाने दीजिएगा। हाँ यही आंसू मरहम हो जाते हैं हुसैन के जख्मों का। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ जनाब सैयदा ने जब देखा कि अब इतनी ज्यादा अजियत मदीने वालों को हो रही है तो हाँ हसन और हुसैन का हाथ पकड़ करके उस दरख्त के नीचे जाकर के रोया करती थी। लेकिन हाय जुल्म की इंतहा, जालिमों ने वो दरख्त भी काट दिया, जालिमों ने वो दरख्त भी काट दिया जिस दरख्त के नीचे सैयदा गिरिया किया करती थी। हाँ
ہاں دارو بس اب آخری لمحہ ہے، سن لیجئے مصائب ایک مرتبہ جب آخری وقت ہے، ابوالحسن کو بلایا، کہا اے ابوالحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات میں خلوت دیجئے گا۔ اے سیدہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آیا، اے بی بی ہمیں سمجھائیے کہ رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں خلوت دیجئے گا۔ ارے سیدہ نے جواب دیا، ارے علی میرا زخموں سے چور ہے کہ میں اپنے زخم علی کو نہ بتاؤں گی، علی اور زخموں سے چور ہو جائے۔ اجرکم اللہ، علی اور زخموں سے چور ہو جائیں گے، لیکن اے فاطمہ زہرا ایسا نہ ہو سکا۔ اب تو جب علی غسل دینے لگے تو جیسے ہی رخسار پر ہاتھ پہنچا، علی تماچا مار کے روئے، جیسے ہی بازو کے نیل دیکھے علی روئے اور جملہ فرمایا، اے سیدہ مجھے نہ بتایا، لیکن ہاں جیسے ہی پہلو پہ ہاتھ پہنچا تو ایک چیخ ماری، سلمان بولے آئے، اے میرے مولا، ارے کیا ہو گیا، کہ اے سلمان، ارے سیدہ کا پہلو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اے سلمان سیدہ نے مجھے کبھی پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار کی اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حضرت آزاد ہوں کی جان مال کے قادر کی حفاظت فرما۔ پروردگار کی واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جو بیمار سید سجاد کی بیماری کا واسطہ میں شفائے کاملہ اور حاصلہ عنایت۔ پروردگار یہ جو وبا ہمارے درمیان میں آ گئی، پروردگار جو لوگ بھی اس وبا میں مبتلا ہیں انہیں حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اس وبا کو ہم سے دور، ہم سے نجات دے دے۔ پروردگار کی جواب سے اہل بیت علیہ السلام کو جو مقروض ہوں گے فرض برسائے وضع فرما۔ پروردگار کی جو اولاد ہوں گے اولاد مریم اور صالح عنایت فرما۔ پروردگار کی اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، ائمہ طاہرین کا واسطہ، آخری حجت ان کا لوگوں نے امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو ان جامان ان خال میں شمار فرما۔ تقبل منا مقام کے علی ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معصومہ سرور بیگم ساجدہ بیگم بنت سید ریاض خالص میری تمہارا میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو